Basin means an area from which streams flow into river or lake. تو یہاں پہ ہور کے فادر اس کو جواب دیتے ہیں کہ پینگانگ لیک جو ہے ایکچولی جو ہے اس کا ڈرینیج جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے. In the past it had an outlet into a tributary of Indus River, but that was closed by natural damming. Damming means to build a dam, باندھ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. لیکن پچھلے زمانے میں اس کا جو پینگانگ کا ہے ایکچولی یہ باہر اس کا پانی کہیں نہیں جاتا ہے, اس کا اندر ہی رہتا ہے. اس کا انلینڈ یعنی انلینڈ انٹرنل اور انر. اینڈ ڈرینیج مینس واٹر ڈرین, اس کا جو واٹر ہے وہ ڈرین اندر ہی ہوتا ہے. ان دا پاسٹ اٹ ہیڈ این آؤٹلیٹ مینس نکلنے کی جگہ یا مخرج جس کو ہم, تو اس کے نکلنے کی جگہ پچھلے زمانے میں تھی کہ یہ جو اس کا پانی تھا پینگانگ لیک کا یہ انڈس ریور میں جاتا تھا, سے نکلتا تھا. بٹ دیٹ واز کلوزڈ بائی نیچرل ڈیمنگ, لیکن وہ قدرتی طور پہ قدرتی باندھ کی وجہ سے وہ راستہ جو ہے بند ہو گیا. ریسنٹلی دا لیک ہیز آلسو شرنک, اور حال ہی میں جو یہ پینگانگ لیک ہے یہ اب سکڑ بھی گیا ہے. فاطمہ, آر دیئر اینی پیپل لیونگ اراؤنڈ پینگانگ, تو فاطمہ ہور کے فادر سے کہتے ہیں کیا وہاں پہ اس پینگانگ لیک کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں. Hoor's father, I told you people are allowed to go only 7 kilometers along the shore of the lake. تو ہور کے فادر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ لوگوں کو صرف 7 کلومیٹر تک ہی جانے کی اجازت ہے اس پینگانگ لیک کی. جب وہ جاتے ہیں تو صرف 7 کلومیٹر تک ہی جاتے ہیں. ایٹ دیٹ پوائنٹ از اے ولیج کالڈ سپینگ مک, تو جہاں تک وہاں لوگوں کو اجازت ہے وہاں پہ ایک ولیج ہے, ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے سپینگ مک. There are a few more villages with little population around Pangong. اس کے علاوہ بھی کچھ اور گاؤں ہیں جو اس کے ارد گرد ہے جن میں بہت زیادہ لوگوں کی آبادی جو ہے کم ہے. From Spang Mik, the Chang Chimu mountain range can be seen and also its reflection in the lake's water. From Spang Mik is what? A village. اینڈ فرام سپینگ مک, اور جب ہم سپینگ مک جو ہے جو گاؤں ہے سپینگ مک, دا چینگ چیمو ماؤنٹین, ایک ماؤنٹین ہے ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کا نام ہے چینگ چیمو. تو یہاں پہ ایک پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہاں پہ, سپینگ مک ولیج سے ہم ایک پہاڑی جس کا نام ہے چینگ چیمو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اینڈ آلسو اٹس ریفلیکشن مینس عکس, دا ایکٹ آف ریفلیکٹنگ. تو اس لیک کے واٹر میں جب ہم جھیل کا پانی دیکھتے ہیں تو اس میں سے اس پہاڑ چینگ چیمو کی ریفلیکشن جو ہے عکس جو ہے وہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو یہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے جب ہم پینگانگ لیک کے پانی میں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک پہاڑ کا عکس دکھائی دیتا ہے. فاطمہ, ہاؤ ڈز دیز پیپل لیو دیئر ان واٹر, تو فاطمہ پھر سے ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پہ سردیوں میں کیسے رہتے ہیں, کیونکہ وہاں کا پانی, وہاں جو جھیل کا پانی ہے وہ ٹوٹلی فریز ہو جاتا ہے, کمپلیٹلی وہ جم جاتا ہے, تو یہ لوگ ونٹرز میں کیسے رہتے ہوں گے وہاں پہ. ہور's father, they live there only in summer, تو ہور کے فادر کہتے ہیں کہ وہ صرف سمر میں یعنی گرمیوں میں ہی وہاں پہ رہتے ہیں. In winter they leave with their flocks of sheep and pashmina goats to distant pastures. سردیوں میں یہ کیا کرتے ہیں, سردیوں میں یہ لوگ اپنے بیڑوں کے اپنے بیڑوں کے جھنڈ کے ساتھ اور پشمینہ بکریوں کے ساتھ دور چراگاہوں میں جاتے ہیں. کون, چینگ کیا نام ہے اس کا, سپینگ مک گاؤں کے جو لوگ ہیں یہ سردیوں میں کیا کرتے ہیں, یہ اپنے بیڑوں کے جو جھنڈ ہوتے ہیں, بیڑوں کے ریوڑ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور پشمینہ بکریوں کے ساتھ دور چراگاہوں میں جاتے ہیں. اینڈ they live in tents called ریبو, وہاں پہ وہ ٹینٹس میں رہتے ہیں جن کا نام کیا ہے,
उन टेंट्स का नाम क्या है, उनको क्या कहते हैं, रिबू। नदीम, दैट मीन्स दे आर नोमैड्स। इसका मतलब नदीम कहते हैं, इसका मतलब वो तो खाना बदोश है। नोमैड्स किसको कहते हैं, खाना बदोश लोगों को। हूर्स फादर, यस, एंड दे आर कॉल्ड चेंगपा। तो हूर के फादर कहते हैं हाँ वो तो खाना बदोश है और उनको हम क्या कहते हैं, चेंगपा। हु आर कॉल्ड चेंगपास, द पीपल हु आर लिविंग नियर द lake of Pangong, near the Langong peak around the Pangong lake are called Chengpa. Fatima, what does these people eat in summer? तो फातिमा कहती हैं ये लोग समर में क्या खाते हैं। Whose father, they cultivate barley and peas only sufficient for themselves. तो हूर के फादर जवाब देते हैं वो क्या करते हैं, वो किसकी काश्त करते हैं, बार्ली यानी जव और मटर की काश्त करते हैं जो कि उनके लिए बहुत काफ़ी है और उसी से अपना गुजारा ये करते हैं। फातिमा, डू दीज पीपल काज पोल्यूशन टू देयर लेक? तो फातिमा फिर से, क्या ये लोग इस लेक को गंदा करते हैं, इसको पोल्यूट करते हैं, इसकी वजह बनते हैं, आलूदगी की वजह ये बने हैं ये लोग इस झील के लिए। Whose father, no, नहीं, पेंगोंग इज ए वेरी क्लीन लेक विद प्लेस्ड वाटर्स। पेंगोंग लेक जो है ये बहुत ही साफ है, इसका पानी जो है बहुत साफ है। विद प्लेस्ड वाटर्स यानी इसका प्लेस्ड मीन्स कॉम, यानी इसका जो पानी है वो बहुत ही पुरसकून है, इसमें कोई आलूदगी नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। इट इज़ बीइंग आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड मीन्स टू आइडेंटिफाई, शिनाख्त, उर्दू में इसको शिनाख्त, एज ए वेटलैंड, वेटलैंड यानी दलदली ज़मीन, गीली ज़मीन। तो पेंगोंग लेक जो है इसको इट इज़ बीइंग आइडेंटिफाइड एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रमसर कन्वेंशन, यानी रमसर कन्वेंशन के तहत इसको किसको, पेंगोंग लेक को एक बैनुल अक़वामी सतह पर एक वेटलैंड यानी दलदली ज़मीन की शनाख्त हुई है, एक दलदली ज़मीन के तौर पर इसकी शनाख्त हुई है। हूर, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है। हूर्स फादर, इट मीन्स, हूर के फादर कहते हैं इट मीन्स दैट पेंगोंग विल बी लुक्ड आफ्टर बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि पेंगोंग विल बी लुक्ड आफ्टर, यानी लुक्ड आफ्टर मीन्स निगरानी करना, इसकी निगरानी जो है वो एक इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीम, इसका मतलब ये है कि पेंगोंग लेक जो है इसकी निगरानी इंटरनेशनल तंजीम, बैनुल अक़वामी तंजीमें कर रही है। दे विल मेक श्योर इट इज़ नॉट पोल्यूटेड एंड विल आल्सो कंजर्व इट। वो ये इस बात की वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ये किसी भी तरीके से ये पोल्यूट नहीं होगा, पेंगोंग लेक का जो वाटर है, और उसकी हिफाजत करेंगे। चिल्ड्रन, इट इज़ टाइम फॉर यूर स्टडीज़ नाउ। ये अब आपके पढ़ने का वक्त हो गया है। तो नदीम, When will you tell us about the journey to Pangong? तो नदीम फिर से कहता है कि आप हमें ये कहानी जो पूरी जर्नी है पेंगोंग की ये कब बताएंगे। हूर्स फादर, द नेक्स्ट टाइम वी मीट फॉर श्योर। तो हूर के फादर कहते हैं अगले वक्त जब हम अगली बार मिलेंगे तो ज़रूर मैं आपको पेंगोंग लेक की जो कहानी है पेंगोंग लेक के बारे में आपको बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या पता चला कि पेंगोंग लेक के जो नज़दीक लोग रहते हैं उनको हम चेंगपास कहते हैं, जो कि नोमैड्स हैं। इसके अलावा जहाँ पे चेंगपास रहते हैं उस विलेज को हम स्पैंगमिक कहते हैं, और वहाँ पे एक उस विलेज के ऊपर स्पैंगमिक के जब हम देखेंगे उसकी ओर देखेंगे तो वहाँ पे हमें एक बड़ा सा माउंटेन रेंज दिखाई देता है जिसका नाम है चेंग चिमू। इसके अलावा हमें ये मालूमात मिली कि ये जो चेंगपा लोग हैं ये किस चीज़ की काश्त करते हैं, किस फसल की काश्त करते हैं, जव और मटर की। और हमें ये पता चला कि ये जो पेंगोंग लेक है या ऐसी जो जगह है उनकी देखभाल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर
ہوتی ہیں. جس طرح سے پینگانگ لیک جو ہے اس کی یہ کس کی نگرانی میں ہے؟ یہ بین الاقوامی تنظیم کی نگرانی میں ہے. اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس کی نگرانی کی جاتی ہے تاکہ اس کو کوئی گندہ نہ کر سکے، تاکہ اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ پینگانگ لیک جو ہے یا جو بھی باقی لیکس ہیں، ڈل لیک ہے، ولر لیک ہے، یا وہاں پہ جموں میں مانسر لیک ہے، تو ان سب لیکس کی ایسی واٹر باڈیز کی جو نگرانی جو دیکھ بھال ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ نگرانی جو ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہے وہ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال ان کی نگرانی میں ہے یہ سب واٹر باڈیز. اس لیے کیونکہ تاکہ ان کو کوئی بھی کسی بھی گندگی سے بچایا جا سکے اور ان کی حفاظت کی جائے، اور ان کے ارد گرد جو بھی جانور واٹر اینیملز یا مائگریٹری برڈس تھے ان کی حفاظت کے لیے بھی انٹرنیشنل لیول پہ کام ہوتا ہے. تو پینگانگ لیک جو ہے اس کے بارے میں یہ ایک سب سے بڑی بات جو ہے کہ یہ بہت ہی اس کا پانی صاف ہے، بالکل پرسکون ہے، اور اس کی شناخت جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے ایز ویٹ لینڈ. کہاں پہ؟ اس کو بین الاقوامی سطح پر ایک ویٹ لینڈ کے طور پر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے، اس کی شناخت ہوئی ہے جو کہ رامسر کنونشن کے تحت ہے. تو بچوں مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ لیسن اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم.